نہیں جانا مجھے ان کے ساتھ، میں ملازمت کرنے آئی تھی، رشتہ نبھانے نہیں۔ پورے 2 سال ان کے ماتحت کام کرتے کرتے گزرتے گئے، اب اچانک بیوی بن جاؤں؟ وہ اسے انکار کرنے اس کے آفس پہنچ گئی۔ زویا حارث ملک، اس کی گہری آواز گونجی تو وہ ٹھٹک گئی۔ دفتر کا پورا سٹاف جا چکا تھا، کمرے میں صرف وہ دونوں رہ گئے تھے۔ بیٹھو، وہ بولا، مگر زویا نے کرسی کی پشت تھامی۔ سر میں جا رہی ہوں، اتنی رات گئے، اکیلی جاؤ گی؟ وہ قریب آیا۔ آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی نظر زویا کے ہاتھ پر پڑی۔ تم نے یہ اتنا گہرا رنگ کیوں لگایا ہے؟ اس نے اس کی ہاتھ کی نیل پالش پر نظر ڈالتے کہا۔ یہ تم پر حد سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی اور دیکھے۔ اس نے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو زویا پیچھے ہٹی۔ ڈرو مت، تمہیں پتا ہے نا میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ وہ چائے کا تیسرا کپ ختم کر چکی تھی۔ بھاپ اڑاتی چائے کی گرمی اسے ایک عارضی سکون دے رہی تھی، لیکن دماغ پر دفتر کا بوجھ اب بھی غالب تھا۔ وہ اپنی دوست سارا کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی۔ بس کر یار، زویا تیری ٹینشن چائے سے ختم ہونے والی نہیں، سارا نے اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے کہا۔ تو نے 3 کپ پی لیے ہیں، رات کو نیند نہیں آئے گی، کل آفس بھی تو جانا ہے۔ زویا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کپ واپس لے لیا۔ کل کی کل دیکھیں گے سارا، آج مجھے تھوڑا سکون چاہیے۔ آفس فائلیں اور میرا باس سب میرے سر پر سوار ہوتے ہیں۔ تو تیرے باس کو کیا ہوا؟ حارث ملک، جو ملک کے ٹاپ بزنس مینز میں سے ایک ہے، سارا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں وہی، زویا نے سرد لہجے میں کہا۔ 2 سال سے اس کے آفس میں کام کر رہی ہوں۔ وہ ایک ڈکٹیٹر ہے، ہر چیز پر پرفیکشن چاہیے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے مجھے تنخواہ دی ہے تو میری روح بھی خرید لی ہے۔ آج ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن پر اس نے میری وہ کلاس لی کہ دل چاہا نوکری چھوڑ دوں۔ چھوڑ دے، کون روکتا ہے؟ زویا کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ ہاں میں نوکری چھوڑ دوں اور پھر کیا کروں؟ گھر کے حالات تجھے پتا ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، امی کا ہر وقت یہی رونا کہ گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ میں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، یہ نوکری میری آزادی بھی ہے اور میری مجبوری بھی۔ سارا نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے پتا ہے یار، لیکن تم اتنی ٹینشن مت لے، تو اپنی محنت سے اپنا مقام بنائے گی۔ زویا نے گہرا سانس لیا۔ میں بتا رہی ہوں، لیکن میرے باس کی آنکھوں میں کچھ ہے اور اس کی نگاہیں مجھے بے چین کر دیتی ہیں۔ وہ بلا وجہ میرے ڈیسک پر آتا ہے۔ واہ، پھر تو بات اور ہے، لگتا ہے تیرے باس کا دل تجھ پر آ گیا ہے، سارا نے شرارت سے کہا۔ زویا نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ شٹ اپ سارا، اگر ایسا ہوا تو میں اس کی نوکری پر لات مار دوں گی۔ میرے لیے میری آزادی سب سے اہم ہے۔ میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتی ہوں اور کبھی بھی کسی مرد کو یہ حق نہیں دوں گی کہ وہ میرے اصولوں کو توڑے یا مجھے اپنی مرضی سے چلائے۔ ٹھیک ہے، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ لیکن دیکھ لینا، بڑے لوگ جب کسی پر دل ہارتے ہیں تو آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اگلے دن زویا آفس پہنچی تو اس نے آج میرون رنگ کی نیل پالش لگائی تھی جو اس کے گورے شفاف ہاتھوں پر بہت جچ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی ڈیسک سنبھالی، حارث ملک اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سوٹ میں ملبوس، انتہائی پرکشش اور پروقار تھا۔ حارث ملک نے زویا کے ہاتھوں کو دیکھا، اس کی نگاہیں نیل پالش پر جم گئیں۔ زویا کو بے چینی محسوس ہوئی۔ مس زویا، میرے کیبن میں آئیں۔ اس کا لہجہ دھیما تھا لیکن اس میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ زویا اندر گئی تو حارث ملک کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس کا کیبن 20ویں منزل پر تھا اور شہر کا منظر شیشے سے نظر آ رہا تھا۔ جی سر۔ حارث ملک مڑا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو زویا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ میں نے آپ کو اس فائل کے بارے میں بلایا ہے جو کل آپ نے مجھے دی تھی۔ سر، میں نے اس میں سب کچھ واضح کر دیا تھا، کیا کوئی خامی رہ گئی ہے؟ مس زویا، مجھے آپ کی سخت محنت اور آپ کی ذمہ داری کا احساس بہت پسند ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زویا جیسے سکتے میں آ گئی۔ اس نے کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ باس کا یہ اعتراف اس کے لیے ایک بم شیل کی طرح تھا۔ شادی؟ سر آپ مذاق کر رہے ہیں، یہ ممکن نہیں۔ میں انتہائی سنجیدہ ہوں۔ آپ میری بیوی بن کر اس آفس کی مالکن بن جائیں گی، آپ کا ہر خواہ پورا ہوگا، آپ کے والدین کو کبھی کسی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، انہیں ایک پرسکون اور باعزت بڑھاپا ملے گا۔ آپ میرے والدین کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں سر، اور میں آپ کو ایسا کرنے نہیں دوں گی۔ میں آپ کے پیسے کو اپنی آزادی پر ترجیح نہیں دے سکتی۔ مجھے پتا تھا آپ انکار کریں گی، آپ کو آپ کی آزادی بہت عزیز ہے، لیکن ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے۔ میں آپ کے گھر آپ کے والدین سے ملنے آؤں گا، وہ یہ رشتہ کبھی رد نہیں کریں گے۔ میں جو چیز ایک بار چاہ لوں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں، چاہے وہ آپ کا ایک ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ حارث ملک نے گہرا سانس لیا اور ہاتھ میں پکڑی فائل میز پر رکھ دی۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ زویا غصے اور پریشانی اور خوف کے
ملے جلے جذبات کے ساتھ کیبن سے باہر نکل آئی۔ اس کے دماغ میں صرف ایک بات تھی، وہ یہ کہ کبھی قبول نہیں کرے گی۔ وہ اپنے اصولوں کی دولت کے قدموں میں نہیں ڈال سکتی تھی، لیکن اس کا دل کا ایک گوشہ ماں کی پریشانی اور باپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے مسائل کا سوچ کر تھوڑا ڈگمگا بھی رہا تھا۔ عین 4 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر زویا کے والدہ شاہین بیگم نماز پڑھ کر اٹھی ہی تھیں اور والد احمد صاحب اخبار پڑھ رہے تھے، جس میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر ایک اداس کرنے والا کالم چھپا تھا۔ کون ہوگا اس وقت؟ احمد صاحب نے چونک کر کہا۔ شاہین بیگم نے کھڑکی سے جھانکا اور ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ارے یہ تو ایک بہت بڑی گاڑی ہے اور گارڈ بھی کھڑا ہے، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کون ہے۔ احمد صاحب باہر گئے تو سامنے حارث ملک کھڑا تھا، وہی حارث ملک جس کی تصویریں وہ اخبارات میں دیکھتے رہتے تھے۔ حارث ملک نے ایک شائستہ مسکراہٹ کے ساتھ مصافحہ کیا۔ السلام علیکم احمد صاحب، میں حارث ملک ہوں، زویا کے آفس سے۔ دراصل میں کچھ بہت ضروری بات کرنے آیا تھا۔ احمد صاحب کا چھوٹا سا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ وعلیکم السلام حارث صاحب، آئیے آئیے، اندر تشریف لائیے، یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ شاہین دیکھو کون آیا ہے۔ شاہین بیگم اندر کمرے میں دوپٹہ سنبھالتی گھبراہٹ اور بے پناہ خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ آئیں۔ جی تشریف رکھیے، زویا تو ابھی گھر پر نہیں ہے۔ دراصل میں ایک اہم سلسلے میں آیا ہوں۔ میں نے زویا سے پہلے اس بات کا ذکر کیا ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ رسمی بات آپ سے کروں۔ حارث ملک نے کرسی پر بیٹھ کر نہایت سکون اور وقار سے کہا۔ اس کی نظریں گھر کی حالت کو بھانپ رہی تھیں اور اس کے لہجے میں ایک ایسا اعتماد تھا جو دولت کی طاقت سے جنم لیتا ہے۔ دیکھیے احمد صاحب، میں بات کو گھماؤں گا نہیں، میں آپ کی بیٹی زویا کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ میں زویا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جملہ سنتے ہی کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ احمد صاحب کی آنکھوں میں اچانک امید کی ایک روشنی جل اٹھی جو گزشتہ 30 سالوں کی لڑکی میں کبھی نہیں جلی تھی۔ شاہین بیگم لرزتی آواز میں بولی، حارث صاحب، آپ جیسے بڑے آدمی کو ہمارے ساتھ رشتہ کرنا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں آپ کا رشتہ سر آنکھوں پر، ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ آپ ہمارے بیٹے سے بھی بڑھ کر ہیں۔ احمد صاحب نے رشتہ قبول کرتے ہوئے کہا۔ حارث ملک ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں کہ یہ آپ دونوں کے لیے ایک بڑا فیصلہ ہے۔ میں آپ کی بیٹی کو 2 سال سے جانتا ہوں، وہ میرے آفس میں کام کرتی ہے اور میں نے اس کی محنت، اس کی سچائی اور اس کے اصولوں کو قریب سے دیکھا۔ میں اس کی مکمل عزت اور تمام آسائشوں اور دنیا کی تمام آسائشیں دوں گا۔ شاہین بیگم نے کہا، ہمیں اور کیا چاہیے، بس عزت اور سکون، اور آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ احمد صاحب تھوڑا جھجک کر بولے، بس ایک بات ہے، ہماری بیٹی وہ تھوڑی آزاد خیال ہے، اپنے اصولوں کی بڑی پکی ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کرنا پسند کرتی ہے، ہمیں اس سے پوچھنا ہوگا، پھر ہی ہم حتمی جواب دے سکتے ہیں۔ حارث ملک نے گہرا سانس لیا، جیسے اسے اس جواب کی توقع تھی۔ اس نے جیب سے ایک چیک بک نکالی اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ایک موٹی رقم کا چیک کاٹ دیا۔ دیکھیے زویا میرے لیے بہت اہم ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک باپ جب ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے دل میں کیا فکریں ہوتی ہیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی ایمانداری سے گزاری ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کا بڑھاپا مکمل اطمینان اور عزت کے ساتھ گزرے۔ اس نے چیک احمد صاحب کی طرف بڑھایا۔ چیک پر لکھی ہوئی رقم دیکھ کر احمد صاحب کا ہاتھ لرزنے لگا۔ یہ ان کی ساری زندگی کی بچت سے کئی گنا زیادہ رقم تھی۔ شاہین بیگم نے آنکھیں پھاڑ کر چیک کو دیکھا۔ حارث ملک نے کہا کہ یہ قبول کیجئے، یہ کوئی رشوت نہیں بلکہ میری طرف سے آپ کی بیٹی کی ذمہ داری قبول کرنے کی ایک چھوٹی سی علامت ہے۔ آپ کا گھر، آپ کے بڑھتے ہوئے خرچے اور احمد صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد کا تحفظ، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب دونوں صرف سکون سے زندگی گزاریں۔ مالی تحفظ کا یہ وعدہ وہ بھی اتنے بڑے آدمی کی طرف سے ان دونوں بوڑھے دلوں کو مکمل طور پر فتح کر گیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر کا چولہا چلانے اور کرایہ دینے کی فکر اچانک مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ باپ کا دل اور ماں کی پر فکر روح دولت کی چکا چوند میں تحلیل ہو گئی۔ شاہین بیگم آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ہمیں رقم کی ضرورت نہیں تھی حارث صاحب، بس آپ کی عزت اور یہ بڑا پن ہی کافی ہے۔ لیکن اندر ہی اندر ان کا ہاتھ چیک کو پکڑنے کے لیے بےتاب تھا۔ احمد صاحب چیک تھامتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں بولے، ہماری طرف سے آپ کی اس پیشکش کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ایک بڑے بڑے بوجھ سے آزاد کروا دیا۔ تو پھر زویا کے انکار پر کیا ہوگا؟ حارث ملک نے سوال کیا۔ تو شاہین فوراً اور تیزی سے بولی، نہیں آپ فکر نہ کریں، ہم اسے منائیں گے، وہ ہمارے فیصلے کو کبھی رد نہیں کرے گی۔ ہماری بیٹی ہمیں بہت چاہتی ہے۔ احمد صاحب نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں بالکل، بیٹی کو راضی کرنا ہمارا کام ہے، اب رشتہ پکا سمجھے، ہماری طرف سے یہ رشتہ منظور ہے، بس ہمیں تھوڑا وقت دیجیے تاکہ ہم اسے تیار کر سکیں۔ حارث ملک نے مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بہت شکریہ، میں جانتا تھا آپ لوگ میری بات سمجھیں گے، اب آپ دونوں کو کبھی کسی بات کی فکر نہیں کرنی پڑے گی، میں اب چلتا ہوں۔
حارث ملک کے جانے کے بعد دونوں میاں بیوی کی آنکھوں میں ایک ہی وقت میں خوشی، اطمینان اور تھوڑا سا خوف جھلک رہا تھا۔ شاہین بیگم نے چیک لے کر چھپا لیا۔ دیکھا آپ نے، اللہ نے ہماری سن لی، ہماری بیٹی کی قسمت جاگ اٹھی۔ اب ہمیں کسی بات کی فکر نہیں، اب ہم یہ مکان خرید سکتے ہیں۔ احمد صاحب گہری سوچ میں بولے۔ ہاں لیکن زویا، وہ آسانی سے نہیں مانے گی، وہ ہمیں کچا چبا جائے گی کہ ہم نے اس سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ ہم اسے پیار سے سمجھائیں گے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہم نے کتنی مشکلیں دیکھی ہیں، یہ سب تو اسی کے لیے ہے۔ وہ ہماری خاطر یہ رشتہ ضرور قبول کرے گی، اس سے منانا میرا کام ہے، آپ فکر مت کریں، رشتہ پکا ہے، آپ یہ بات اپنے دل سے لگا لیں۔ شاہین بیگم نے شوہر کو تسلی دی۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا، لیکن اس میں اطمینان کے پیچھے بیٹی کی خودداری کو کچلنے کا ہلکا سا احساس بھی موجود تھا، جسے انہوں نے جلد ہی دولت کے وعدے تلے دبا دیا۔ اگلے دن زویا آفس پہنچی تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ اسے باس کے گزشتہ روز والے اعتراف اور گھر آنے کے اعلان کے علاوہ کسی اور بات کا علم نہیں تھا۔ اس نے صبح گھر میں کوئی خاص ٹینشن محسوس نہیں کی تھی، سب خاموش اور قدرے مطمئن تھے۔ آج اس نے میرون رنگ کی گہری نیل پالش لگائی تھی اور اس رنگ میں ایک خاص بے باکی تھی، اس کی شخصیت کی طرح۔ وہ اپنی فائلوں میں مصروف ہو چکی تھی کہ اچانک حارث ملک اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اس کے بالکل قریب تھا، اتنے قریب کہ زویا کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کی آنکھوں میں معمول کی سخت کی چمک کی بجائے ایک نرم گہرا اظہار تھا۔ وہ اسے عجیب سی محبت بھری نظروں سے گھور رہا تھا، جس میں ملکیت کا ایک واضح احساس تھا۔ زویا کو یہ نگاہیں پریشان کر رہی تھیں۔ زویا نے جھنجھلا کر کہا، جی سر، کیا کوئی ضروری فائل چاہیے تھی؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ حارث ملک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جھکا اور اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو کی بورڈ پر تھا۔ یہ نیل پالش اتنا گہرا رنگ کیوں لگایا ہے؟ اس کا لہجہ دھیما تھا، لیکن اس میں ایک ایسا حکم تھا جو زویا کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ زویا نے حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ میں نے ہمیشہ سے یہ رنگ استعمال کیا ہے سر، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ حارث ملک نے کہا، مسئلہ ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ جو چیزیں صرف مجھ تک محدود ہونی چاہیے، جو تم پر شدید خوبصورت لگے، اسے کوئی اور دیکھے۔ یہ گہرا رنگ، یہ توجہ بٹورتا ہے۔ اس نے ایک طویل سانس لی۔ زویا کا خون کھول اٹھا اور یہ وہی آمرانہ رویہ تھا جس سے وہ بچنا چاہتی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر باس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سر، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، ہر کسی کو اپنی پسند ہوتی ہے۔ میری نیل پالش کا رنگ میری پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ آپ میرے باس ہیں، لیکن یہ حق شاید آپ نہیں رکھتے کہ میں کیا لگاتی ہوں، کیا پہنتی ہوں۔ اس سے مجھے روکیں، یہ میری آزادی ہے۔ اس نے اپنی آواز میں مضبوطی لانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ حارث ملک مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ فتح مندانہ اور تھوڑی سی متکبرانہ تھی۔ میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں زویا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ زویا کو غصہ آیا۔ آپ کس حق کی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کے آفس میں ملازم ہوں، کوئی جاگیر نہیں کہ آپ میری ملکیت جتائیں۔ حارث ملک مسکرایا۔ اب میں جاگیردار ہی ہوں، یا یوں کہہ لو کہ تم میری جاگیر ہو، اس نے نہایت اطمینان سے کہا، کیونکہ اب تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ زویا کے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ ایسا لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے آپ کے رشتے کو انصاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے الفاظ پر قابو پایا۔ تم نے انکار کیا تھا، تمہارے والدین نے نہیں۔ اس نے اپنا کوٹ سیدھا کیا۔ کل شام کو تمہارے والدین سے میری ملاقات ہوئی تھی، میں نے انہیں اپنی پیشکش دی اور انہوں نے اسے مکمل رضامندی کے ساتھ قبول کر لیا۔ زویا کو یقین نہیں آیا۔ جھوٹ! آپ میرے والدین پر دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ ایسے فیصلے کبھی نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے میری آزادی زیادہ اہم ہے۔ اس کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ آزادی اور اصول، یہ سب کتابی باتیں ہیں۔ تمہاری ماں کو تمہارے والد کی ریٹائرمنٹ کے بعد تمہارے گھر بسنے کی فکر تھی، تمہارے باپ کو عزت اور پرسکون بڑھاپے کی خواہش تھی۔ میں نے انہیں وہ اطمینان دیا جو تم اپنی ساری زندگی کی نوکری سے نہیں دے سکتی۔ وہ اس کے سامنے جھکا اور دھیمی آواز میں مزید کہا، وہ اس رشتے پر راضی ہو گئے ہیں زویا۔ انہوں نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ دی اور مجھ پر اعتماد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تمہیں منانا ان کا کام ہے، اس لیے تم صرف میری ہو اور اب میرا حق ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہیں کون سے رنگ پسند کرنے ہیں اور کس سے دور رہنا ہے۔ زویا کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا ہو۔ اس سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوئی کہ اس کے اپنے والدین اس کی خود مختاری اور اصولوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پیسے کے لالچ میں اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گی، میں آج ہی گھر جا کر۔ وہ غصے سے پلٹی اور کیبن سے باہر نکلنے لگی۔ تم اپنے والدین سے لڑو گی؟ جاؤ لڑو، حارث ملک نے پیچھے سے اب بلند آواز میں کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں اب بھی فتح تھی، لیکن رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ اب تمہیں میری بیوی کے فرائض نبھانے پڑیں گے اور سب سے پہلا فرض اطاعت ہے۔ زویا نے اس کی بات انسنی کر دی اور آفس کے دروازے کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خیال گونج رہا تھا، ماں اور بابا نے یہ کیا کر دیا؟ انہوں نے مجھے بیچ دیا۔ میرون نیل پالش سے سجے اس کے ہاتھ مٹھیاں بن چکے تھے اور وہ شدید جذباتی کشمکش میں تھی۔
जोया गुस्से से भरी हुई तेज तेज कदमों से घर में दाखिल हुई। इसका चेहरा सुर्ख था और आंखों में आग भरी हुई थी। अभी तक इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके वालिदैन ने इसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। घर के अंदर कदम रखते ही इसने जोर से दरवाजा बंद किया, जिसकी आवाज से शाहीन बेगम और अहमद साहब चौंक कर उठे, जो सहन में बैठे थे। जोया, आप दोनों ने ये क्या किया? इसने तकरीबन चीखते हुए कहा। इसकी आवाज में गैर मामूली शिद्दत थी। शाहीन बेगम घबरा गई, मगर अहमद साहब ने खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की। शाहीन बेगम, अरे जोया, तुम इतनी जल्दी आ गई, और ये कैसा तरीका है बात करने का? जोया, मैं किस तरह बात करूं? आप मुझे ये बताएं कि आप दोनों ने मेरी मर्जी के बगैर, मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता कैसे तय कर दिया? अहमद साहब, बेटी, क्या हो गया है तुम्हें? बैठो और आराम से बात करो। हारिस मलिक जैसा शख्स हमारे घर आया था, ये कितनी बड़ी बात है। जोया, बड़ी बात? ये मेरी ज़ात है। आप लोगों ने मेरी आज़ादी बेच दी। मैं इस इंसान से शादी नहीं करूंगी। आप जानते हैं मैं इससे अच्छी तरह जानती हूँ। 2 साल इसके मातहत काम किया, अब अचानक इसकी बीवी बन जाऊं, ये मुमकिन नहीं। शाहीन बेगम बोली, बेटी के करीब आते हुए आवाज में मुलायमत लाते हुए। पागल ना बनो मेरी बच्ची, तुम क्यों नहीं समझती? वो तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी दे सकता है, एक बादशाह की तरह रहोगी। फिर क्या हर्ज है इस शादी करने में? जोया, हर्ज ने मुझे ऐशो आराम नहीं, मुझे सुकून और आज़ादी चाहिए। वो इंसान एक डिक्टेटर है। आपको लगता है कि मुझे इसके साथ सुकून मिलेगा? अहमद साहब, बेटी, बड़े लोगों के मिजाज ऐसे ही होते हैं। वो पैसे के आदी होते हैं और वो जानते हैं कि तुम्हें कैसे खुश रखना है। तुम्हें देखो, क्या हारिस मलिक ने तुम्हें कभी कोई परेशानी दी? जोया, मुझे इसने आज परेशानी दी है। इसने मुझ पर हक जताया, मेरे पहनने ओढ़ने पर पाबंदी लगाई, और आप लोगों ने इसे ये हक दे दिया। शाहीन बेगम, तुम छोटी सी बात पर क्यों जिद कर रही हो? वो तुम्हारी परवाह करता है, इसलिए ये सब कह दिया। जरा हमारी तरफ भी देखो जोया, तुम्हारे अब्बा कल को रिटायर हो जाएंगे, इनकी पेंशन से क्या होगा? घर का चूल्हा भी मुश्किल से जलेगा। क्या तुम सारी जिंदगी यहीं बैठकर हमारे लिए नौकरी करोगी? माँ के अल्फाज जोया को एक लम्हे के लिए खामोश कर गए। सच्चाई कड़वी थी, लेकिन हकीकत इसके सामने खड़ी थी। इसने अपने कंधों पर वालिदैन के बढ़ापे का बोझ हमेशा महसूस किया था। जोया, तो इसका मतलब है आपने मेरी खुशी और मेरे असूलों को इस पैसे के लिए बेच दिया? इसकी आवाज में अब गुस्से की जगह शदीद दुख था। अहमद साहब, हमने तुम्हें बेचा नहीं है मेरी बच्ची, हमने तुम्हारे मुस्तकबिल को महफूज किया। वो कह रहा था कि तुम्हारे बढ़ापे तक का बोझ वो उठा लेगा, वो हमारी देखभाल करेगा। क्या तुम चाहती हो कि बढ़ापे में हम हर छोटी चीज के लिए तरसें? जोया ने आंखें बंद कर लीं। ये दलील सबसे ज्यादा वजनी थी। इसके वालिदैन पहली बार इस पर माली बोझ डाल रहे थे, और ये बोझ बहुत भारी था। इसने खामोशी से सर झुका लिया। जोया, ये रिश्ता कभी कबूल नहीं करूंगी, इसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। शाहीन बेगम, तुम्हें कबूल करना पड़ेगा जोया, ये हमारे बुढ़ापे का सवाल है। जोया ने मजीद बहस करना मुनासिब न समझा। इसे लगा जैसे वो इस घर में अजनबी है। वो बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। बिस्तर पर गिरकर वो छत को घूरने लगी। इसका दिमाग हारिस में लेके गिर्द घूम रहा था। वो शख्स जो दुनिया की हर आसाइश इसे दे सकता था, लेकिन जो इसकी रूह की आज़ादी छीन लेगा। इसे कई बार बास की सख्ती, तबीयत और मिजाज याद आया। हर काम में मुदाखलत, हर बात में हुक्म, आफस की मामूली मामलात में भी इसका डिक्टेटराना रवैया। वो सोचती कि जब वो एक मुलाजिम के साथ ऐसा है तो बीवी बनने पर क्या होगा। फिर इसे नेल पॉलिश वाली बात याद आई। मुझे ये बात पसंद नहीं कि जो चीज़ें सिर्फ मुझ तक महदूद होनी चाहिए वो कोई और देखे। वो हक जताना कि इतने गहरे रंग की नेल पॉलिश क्यों लगाई, ये एक छोटी सी पाबंदी नहीं थी, ये इस बात का इशारा था अगर वो इसकी बीवी बन गई तो इसे अपनी जिंदगी का हर फैसला हारिस मलिक की मर्जी के मुताबिक करना पड़ेगा। वो सोचती है जीवन साथी चाहे इतना अमीर ना हो, लेकिन पाबंदियां लगाने वाला ना हो। मैं किसी की जाती मलकियत नहीं बन सकती। इसने अपने दिल पर हाथ रखा। इसका फैसला अब माली मजबूरियों और ऐशो आराम के वादे से बालातर होकर इसकी जाती वकार और आज़ादी से जुड़ चुका था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस रिश्ते को ख़त्म करेगी। वो अपने आप को यूं किसी हाथ में कैद नहीं होने दे सकती थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और जोया के अंदर एक नई जंग का आगाज हो चुका था। वह जानती थी कि यह जंग आसान नहीं होगी, क्योंकि इस बार इसके मुखालिफ इसके अपने वालिदैन थे। अगले दिन जोया ऑफिस पहुंची। इसने सीधा हारिस मलिक के कैबिन का रुख किया। सेक्रेटरी से रोकने की कोशिश की, लेकिन जोया ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर दरवाज़ा खोल दिया। हारिस मलिक अपने डेस्क पर फोन पर किससे बात कर रहा था। जोया को इस तरह बगैर इतला के अंदर आता देखकर इसने हाथ के इशारे से काल काटने का इशारा किया। इसकी आंखों में जोया के लिए नरमी और हल्की सी मलकियत का एहसास अब भी था। हारिस मलिक ने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, आओ जोया, मुझे मालूम था तुम आओगी। मुझे खुशी है कि तुम्हारी रात की नींद ने तुम्हें सही फैसला करने में मदद दी। क्या कहती हो, अब कब शादी की तारीखें निकालें? जोया सीधी इसके डेस्क के सामने खड़ी हो गई और अपना इस्तीफा इसके सामने रख दिया। मैं आपको हाँ या ना करने नहीं आई सर, ये मेरा इस्तीफा है। हारिस मलिक ने ठंडी निगाहों से इस्तीफा को देखा, फिर जोया के चेहरे को। इसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगी। ये क्या मजाक है जोया, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता।
یہ محض ایک جذباتی رد عمل ہے، بیٹھو اور اپنا غصہ ٹھنڈا کرو۔ زویا نے کہا، یہ کوئی جذباتی رد عمل نہیں حارث ملک، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ میں یہ جاب چھوڑ رہی ہوں، آپ کے آفس میں مزید ایک لمحہ بھی رہنا اب میرے لیے ممکن نہیں۔ اسے بات ختم کرنے کے لیے گہرا سانس لیا اور ساتھ ہی آپ کا بھیجا ہوا رشتہ بھی رد کرتی ہوں۔ حارث ملک کا چہرہ غصے سے شعلہ زن ہو گیا، اس کی رگیں تن گئی۔ اس نے ڈیسک پر زور سے ہاتھ مارا، اٹھ کر زویا کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ سخت یہ ڈکٹیٹر واپس آ چکا تھا جسے زویا نے پہچانا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ رد کرتی ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں کوئی عام شخص ہوں جسے تم لوگ جب چاہو رشتہ بنا لو اور جب چاہو ٹکرا دو؟ اس کی آواز گرجدار ہو چکی تھی۔ زویا پیچھے نہیں ہٹی، اس نے حارث ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ آپ عام ہو یا خاص، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا فیصلہ میرے اصولوں پر مبنی ہے اور میں نے آپ کا رشتہ رد کر دیا۔ حارث ملک اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے تم کون ہو؟ تمہارے والدین نے کل شام میرے قدموں میں بیٹھ کر رشتہ قبول کیا۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی کے مستقبل کا تحفظ کس میں ہے۔ زویا نے کہا، یہ آپ کی بھول ہے، میں اپنے فیصلے خود لیتی ہوں، میرے مستقبل کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے۔ نہیں، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ وہ راضی ہو چکے ہیں، انہوں نے میری پیشکش قبول کر لی اور مجھ پر اعتماد کیا۔ حارث ملک نے تلخی سے کہا، اگر تمہیں یہ رشتہ ختم کرنا ہے تو ختم کرنے کے لیے بھی انہیں ہی بھیجو۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر سگار لائٹر نکالا اور اسے اپنی انگلیوں میں گھمانے لگا۔ اس کا انداز چیلنج سے بھرپور تھا۔ جا کر ان سے کہو کہ وہ یہاں آ کر مجھ سے کہیں، حارث ملک، ہمیں تمہارا یہ رشتہ منظور نہیں، پھر دیکھتا ہوں تم کیسے انکار کرتی ہو، وہ تمہیں کیسے اجازت دیتے ہیں۔ تمہاری نام نہاد آزادی ان کی مجبوری کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ زویا کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حارث ملک نے ایک ایسی کمزوری پر وار کیا تھا جس کا وہ سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والدین اتنی بڑی مالی قربانی کبھی نہیں دے سکتے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہی۔ اس کی خاموشی میں گہرا احتجاج تھا۔ اس نے حارث ملک کے آگے سے راستہ بنایا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تمہیں جانے کی اجازت نہیں دی۔ زویا کیبن کے دروازے تک پہنچ کر رکی مگر حارث ملک کو نہیں دیکھا۔ بس چند سیکنڈ تک رک کر اس نے دروازہ پار کیا اور باہر نکل گئی۔ حارث ملک حیرت اور شدید غصے سے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس نے سوچا تھا کہ زویا جھکے گی، روئے گی یا چیخے گی، لیکن اس کی خاموش اس طرح سر اٹھا کر چلے جانا اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ وہ جواب نہیں تھا جو اسے پیسوں سے خریدی ہوئی بیوی سے توقع تھی۔ زویا باہر نکل گئی تھی لیکن اس کے دماغ میں حارث ملک کا چیلنج گونج رہا تھا، رشتہ ختم کرنے کے لیے بھی انہیں ہی بھیجو۔ وہ جانتی تھی کہ اب اصل امتحان شروع ہوگا۔ زویا طوفان کی طرح گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے اندر ایک بے پناہ آگ بھڑک رہی تھی جس کا نشانہ اس کے والدین تھے، شاہین بیگم اور احمد صاحب۔ ابھی بھی حارث ملک کی عنایات اور مستقبل کے سنہرے خوابوں میں مگن تھے۔ وہ خوشگوار موڈ میں چائے پی رہے تھے۔ زویا سیدھا اندر آ کر غصے سے کپ کپاتے ہوئے بولی، آپ دونوں نے کیا سوچا ہے؟ کیا میرا مستقبل صرف ان پیسوں سے طے ہوگا جو اس انسان نے آپ کو دیے؟ شاہین بیگم کا رنگ اڑ گیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ بگڑ چکا ہے۔ تم بھی وہی بات لے کر بیٹھ گئی۔ تم کیوں نہیں سمجھتی زویا، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ اگر دشمن نہیں ہیں تو پھر سنیں، میں اس جاب سے استعفیٰ دے کر آئی ہوں۔ میں اب حارث ملک کے آفس میں ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ اس نے زور دے کر کہا۔ احمد صاحب کا کپ ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ غصے اور مایوسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کیا استعفیٰ دے دیا؟ تم نے پاگل پن کی حد کر دی۔ کیا تم جانتی ہو کہ یہ نوکری کتنی مشکل سے ملی تھی؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری عزت، میری آزادی اس نوکری سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے حتمی مطالبے کی طرف بڑھی، اور اب آپ دونوں جائیں اور جا کر رشتہ ختم کر کے آئیں جو مجھ سے پوچھے بغیر قبول کیا تھا۔ حارث ملک نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ آپ نے کیا ہے تو اسے ختم بھی آپ ہی لوگ کریں گے۔ زویا کے الفاظ احمد صاحب کے ضمیر پر ایک بھاری بوجھ ڈال گئے مگر شاہین بیگم کے چہرے پر خوف کی جگہ سخت رویہ غالب آ گیا۔ انہیں وہ چیک اور مالی تحفظ کا وعدہ یاد آیا۔ تمہیں کیا ہو گیا زویا؟ تم جانتے ہو کہ یہ رشتہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا ہم زندگی بھر اس تنگی میں جئیں؟ تمہارے باپ کی ریٹائرمنٹ سر پر ہے، تم ہماری پرواہ نہیں کرو گی۔ میں آسائشوں کے بغیر زندگی گزار لوں گی ماں، میں سخت محنت کر کے آپ لوگوں کو عزت کی زندگی دوں گی، لیکن کبھی بھی اس شخصی پابندیوں میں نہیں رہوں گی۔ وہ میرے کپڑوں کے رنگ سے لے کر میرے بونے تک ہر چیز پر حکم چلائے گا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں ایک ایسی زندگی گزاروں جہاں میرا کوئی وجود ہی نہ ہو؟ احمد صاحب بھی اب چپ نہ رہ سکے۔ تم اتنی ضد کیوں کرتی ہو؟ تم صرف اس کی دولت پر غور کرو، تمہیں ایک شہزادی کی طرح رکھے گا۔ انہوں نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی مگر ان کی آواز میں کمزوری تھی۔ مجھے وہ شہزادی نہیں بننا جو سونے کے پنجرے میں قید ہو۔ زویا کا یہ جملہ سن کر شاہین بیگم کا صبر جواب دے گیا۔
ان کی آنکھوں میں شدید غصہ اور مایوسی تھی۔ ان کے سامنے ان کا سارا مستقبل، بڑھاپے کا سکون اور مالی تحفظ خطرے میں تھا۔ شاہین بیگم غصے میں آگے بڑھی اور زویا کے قریب جا کر ایک لمحہ بھی سوچے بغیر اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی آواز گونجی اور کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ زویا کا سر ایک طرف جھک گیا اور اس کے گال پر لال نشان ابھر آیا۔ وہ بالکل ساکت کھڑی رہی۔ شاہین بیگم کانپتے ہوئے غصے میں بولی، بس بہت ہو گیا، تیرا اچھا بھلا ہم اچھی طرح جانتے ہیں زویا۔ ہم نے تجھے پالا ہے، بڑا کیا ہے، ہم جانتے ہیں تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ زویا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب حیرت یا غصہ نہیں بلکہ گہرا دکھ تھا۔ شاہین بیگم نے کہا کہ تم یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتی۔ میں کہتی ہوں نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ فیصلہ صرف تمہارا نہیں، یہ ہم دونوں کا فیصلہ ہے۔ ہم اپنی باقی ماندہ زندگی اس تنگی میں نہیں گزار سکتے، اور نہ ہی تمہیں یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ تمہیں یہ رشتہ ہر حال میں قبول کرنا پڑے گا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کی ماں نے اپنے الفاظ بلکہ عمل سے اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی آزادی کی لڑائی میں اس کے اپنے والدین بھی اس کے مقابل کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرا، پھر ایک سرد نظر اپنی ماں اور باپ کو دیکھا جو مالی خوف کے سائے میں خود کو صحیح ثابت کر رہے تھے، اور آنسو بہاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، مجھے آپ لوگوں سے یہ امید نہیں تھی، آپ کی آزائشیں کی قیمت میں ہوں۔ وہ تیزی سے وہاں سے پلٹی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند کر کے وہ اندر ہی اندر روتی رہی۔ اس کا دکھ حارث ملک کے انکار پر نہیں بلکہ اپنے والدین کے اس فیصلے پر تھا جس نے اسے اتنا اکیلا کر دیا تھا۔ باہر احمد صاحب اور شاہین بیگم بھی غمگین اور الجھن کا شکار تھے، لیکن مالی تحفظ کے جھوٹے اطمینان نے انہیں اپنی غلطی تسلیم کرنے سے روک کے رکھا تھا۔ اگلے روز صبح کے 11 بجے تھے۔ زویا اپنے کمرے میں بیٹھی مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہی تھی کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر آفس کا نمبر دیکھ کر اسے شدید الجھن ہوئی۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر فون اٹھایا۔ مس زویا، میں حارث ملک کی سیکرٹری بول رہی ہوں۔ اس کی آواز میں غیر معمولی اجلت تھی۔ جی، میں نے کل استعفیٰ دے دیا تھا، آپ کو معلوم ہوگا۔ مجھے معلوم ہے، مگر حارث صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پروجیکٹ جسے صرف آپ ہی سنبھال رہی تھی، اس سے متعلق کچھ بہت ضروری کام ہے۔ اس کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ آج نہیں آئیں تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کو جلدی سے آفس پہنچنا ہے۔ زویا کو معلوم تھا کہ یہ ایک چال ہو سکتی ہے، لیکن پروجیکٹ واقعی اہم تھا اور وہ اپنے کام کو ادھورا چھوڑ کر خاص طور پر نقصان کی حالت میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ کام کے اصول اس کی آزادی سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد زویا آفس پہنچی۔ حارث ملک اسے دور سے ہی دیکھ کر مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ جیسے کہہ رہی تھی، تمہیں میرے پاس آنا ہی تھا۔ زویا نے بغیر کسی بات کے سیدھا اپنے ڈیسک کا رخ کیا اور پروجیکٹ فائل کھولی۔ کام واقعی نازک تھا اور اسے تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے سب کچھ درست کرنے اور ایک تفصیلی رپورٹ تیار کرنے میں۔ جب وہ کام ختم کر کے اٹھی تو سیدھا حارث ملک کے کیبن کی طرف گئی۔ سخت اور پروفیشنل لہجے میں بولی، سر میں نے وہ سارا کام مکمل کر دیا جس کے لیے آپ نے مجھے بلایا تھا۔ میں نے ضروری نوٹس بھی لکھ دیے ہیں اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو چیزیں سمجھا دی ہیں۔ حارث ملک اپنے ڈیسک کے پیچھے بیٹھا تھا۔ وہ زویا کی بات کو نظر انداز کر کے بڑے سکون سے اپنا سگار سلگا رہا تھا۔ ہاں، گڈ ورک زویا، مجھے معلوم تھا تم اسے سنبھال لوگی۔ اب میرا اس دفتر میں کوئی کام ادھورا نہیں ہے، زویا نے واضح طور پر کہا۔ اب میں نہیں آؤں گی۔ وہ پلٹتی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ بس خاموشی سے باہر نکل جانا چاہتی تھی، لیکن حارث ملک نے اسے روکا۔ مجھے انتظار ہے زویا۔ اس کی آواز اب دوبارہ گرجدار ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ نے والدین کو نہیں بھیجا تم نے رشتہ ختم کرنے کے لیے؟ زویا رک گئی۔ اس کے ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر تھے۔ حارث ملک تلخی سے ہنستے ہوئے بولا، پھر وہ تمہاری بات نہیں مانتے؟ انہیں مالی سکون زیادہ عزیز ہے تمہاری آزادی سے۔ حارث ملک کے الفاظ کانچ کی طرح زویا کے دل میں چبھ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے والدین نے اسے بیچ دیا تھا اور کل ماں کا وہ تھپڑ اسے بات کا احساس دلا رہا تھا۔ زویا نے آسا سے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید بے بسی اور دکھ تھا۔ آنسوؤں کی ایک لہر اس کی آنکھوں میں کناروں پر تیر آئی، مگر وہ انہیں گرنے سے روکنے میں کامیاب رہی۔ وہ ایک بھی لفظ کے بغیر دروازے سے باہر نکل گئی اور سیدھا آفس سے باہر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس خاموشی نے حارث ملک کو زیادہ مطمئن کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جیت گیا ہے۔ رات گئے زویا اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ ماں کا تھپڑ، حارث ملک کے طعنے اور والدین کی بے بسی کی تصویر سب اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ اسے کسی سے بات کرنے کی شدید ضرورت محسوس ہوئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ آخرکار اس نے اپنی سب سے قریبی سہیلی سارا کو فون کیا۔ سارا نے ہنستے ہوئے کال اٹھائی۔ او مائی گاڈ، آج چڑیا رات کو کیسے یاد آ گئی؟ زویا کی آواز میں گھٹن تھی۔ یار، میرا باس حارث ملک، اس نے میرے لیے رشتہ بھیجا۔ سارا دوسری طرف دنگ رہ گئی۔ مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ یار، کیا بات کر رہی ہو؟ قسم ہے، پھر تو تیری قسمت جاگ اٹھی۔ واہ، سوچ، تو یہاں ملازمت کرتی تھی، اب وہاں کی مالکن ہوگی۔ کتنے ٹھاٹھ ہوں گے تیرے۔ زویا شدید غصے اور بے بسی سے بولی، شٹ اپ سارا، میں نے تمہیں یہ سب سننے کے لیے نہیں کی۔ تم مجھے اس رشتے کے فائدے گنوانے لگو۔ سارا فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ او آئی ایم سوری یار۔ پھر کیا ہوا؟ کیا تو نہیں کرنا چاہتی؟ بالکل نہیں، میں نے باس کو صاف انکار کر دیا، نوکری بھی چھوڑ دی، لیکن میری ماما بابا نہیں مان رہے۔ انہوں نے ہی میری غیر موجودگی میں یہ رشتہ قبول کیا۔
اور باس کہہ رہا ہے کہ وہ خود ختم کریں. وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے. ان دونوں کا فیصلہ ہے. اب مجھے بتا میں کیسے اس رشتے سے جان چھڑاؤں. سارا کچھ سوچ کر پھر مذاق سے بات اڑا کر بولی, یار میری بات مان. ایک تو تمہارا باس اتنا ہینڈسم, اوپر سے کروڑ پتی, تو اس کو کیسے ٹکرا سکتی ہے. سارا پلیز سنجیدہ ہو جا. سارا بولی, اچھا مذاق نہیں کر رہی یار. ایک اور کام کر, قسم ہے تجھے, اگر تو رشتہ نہیں کرنا چاہتی تو میرا ٹانکا فٹ کروا دے وہاں. میں تو جان دے دوں گی ایسے بندے پر. سارا ہنسنے لگی. زویا کو لگا جیسے سارا نے بھی اسے تنہا چھوڑ دیا. اس کا اپنا دکھ سہیلی کے لیے محض ایک مذاق بن چکا. ٹھیک ہے تم بھی خوش رہو, مجھے نہیں کرنی بات. زویا نے غصے میں کال کاٹ دی. اس نے فون ایک طرف پھینکا اور خود کو چادر میں لپیٹ لیا. رات دیر تک اسے نیند نہیں آئی. وہ جانتی تھی کہ اس کی لڑائی محاذ پر ہے اور وہ اکیلی ہے, لیکن ایک بات طے تھی, وہ کسی بھی قیمت پر خود کو حارث ملک کی قید میں نہیں دے گی. وہ جاگتی رہی اور آنے والے دنوں کے لیے خطرناک فیصلہ کرنے لگی. صبح جب زویا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی روشنی پھیل چکی تھی. اسے محسوس ہوا کہ گھر میں کوئی غیر معمولی ہلچل ہے. وہ بستر پر بیٹھی ہی تھی کہ اس کے کانوں میں ماں کی آواز گونجی. قدرے اور جذباتی آواز پڑی. ماں فون پر بات کر رہی تھی اور ان کی آواز میں غصہ بھی تھا اور شدید بےعزتی کا احساس بھی. یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہماری بیٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا, اور نہ ہی ہم نے زبردستی آپ کے بیٹے کو اپنے گھر بلایا تھا. وہ خود ہی رشتہ لے کر آیا تھا. زویا چونک کر بیٹھی. ماں کی آواز میں اتنا غصہ اور جارحیت پہلے کبھی نہیں تھی. ہم نے سوچا کہ اچھا انسان ہے, ہماری بیٹی کو 2 سال سے جانتا ہے, شریف لگتا تھا, تو رشتہ قبول کر لیتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ اب آپ بس دھمکیاں دیں. آپ کو اس طرح ہماری بےعزتی کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. ماں کی آواز اچانک دھیمی پڑ گئی, جیسے وہ دوسری طرف کی بات سننے کی کوشش کر رہی ہوں. زویا فوراً کمرے سے باہر آئی. جیسے اس نے ماں کو دیکھا, شاہین بیگم نے تیزی سے کال کاٹ دی اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے چہل قدمی کرنے لگی. ماں کیا ہوا؟ کون تھا فون پر؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ شاہین بیگم کا چہرہ آنسوؤں اور غصے سے لال ہو رہا تھا. وہ بے بسی اور شرمندگی محسوس کر رہی تھی. بڑی مشکل سے ان کے منہ سے الفاظ نکلے. حارث ملک کی ماں تھی. شائستہ بیگم حارث ملک کی ماں. زویا حیران رہ گئی. وہ کیوں فون کر رہی تھی؟ عجیب لوگ ہیں بیٹی. انہیں لگا کہ ہم نے ان کے بیٹے کو زبردستی گھر بلایا تھا, یا یہ رشتہ ہم نے خود چڑھ کر مانگا تھا. وہ الٹا مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی کہ ہمارے بیٹے کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو. دھمکیاں دے رہی تھی کہ اگر رشتہ ختم نہ کیا تو بہت برا ہوگا. شاہین بیگم نے ٹھنڈی آہ بھری. اس عورت نے میری جو بے عزتی کی ہے میں کبھی خواب میں نہیں سوچ سکتی. ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہماری عزت تو ہے. اس واقعے نے شاہین بیگم کی آنکھیں کھول دیں. دولت کی چکا چوند میں انہیں حارث ملک کے خاندان کا غرور نظر نہیں آیا تھا. اب انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا. وہ پلٹی اور زویا کا ہاتھ تھام لیا. بیٹی مجھے لگتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو. ہمیں ان لوگوں کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ بہت بڑے لوگ ہیں اور بہت مغرور بھی. پیسے کا غرور ان کے سر پر چڑھا ہوا ہے. ان کی آنکھوں میں ندامت تھی. میں معافی چاہتی ہوں میری بچی. میں تمہاری آزادی کی قیمت بھول گئی تھی. اب تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں تمہارے ساتھ ہوں. ہماری عزت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے. رشتہ تو ضرور ختم ہوگا میری بچی. ماں کے اس اعتراف نے زویا کے دل کو چھو لیا. اس کا غصہ اچانک ٹھنڈا پڑ گیا اور ماں کے تھپڑ کا درد بھی ختم ہو گیا. اس کے چہرے پر ایک عزم کی لہر دوڑ گئی. ماں کے منہ سے اپنی بے عزتی کی داستان سن کر زویا کے اندر ایک نئی آگ بھڑک اٹھی. اب یہ معاملہ صرف اس کی آزادی یا والدین کے مستقبل کا نہیں رہا تھا. یہ اس کے خاندان کی عزت کا سوال تھا. اس نے سوچا آخر یہ لوگ خود کو سمجھتے کیا ہیں. اس نے الماری سے چادر نکالی اور اوڑھی اور فوراً گھر سے باہر نکل گئی. اس کے قدم حارث ملک کی کوٹھی کی طرف اٹھ رہے تھے اور اس کے دل میں ایک واضح مقصد تھا. جب وہ حارث ملک کی شاندار حویلی کے دروازے پر پہنچی تو گارڈز نے اسے روکنا چاہا, لیکن زویا نے اسے خاطر میں نہیں لایا اور سیدھا اندر چلی گئی. حویلی کے اندرونی حصے میں سامنے ایک بڑی ناشتے کی میز سجی تھی. حارث ملک اپنی ماں شائستہ بیگم اور چھوٹے بھائی کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا. ماحول میں ایک خاص قسم کا سکون اور تکبر چھایا ہوا تھا. زویا کو یوں اندر آتا دیکھ کر حارث ملک حیران رہ گیا. اس کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ رک گیا. تم یہاں؟ شائستہ بیگم نے فوراً اپنا چہرہ گھمایا اور زویا کو غصے سے دیکھا. ان کے چہرے پر وہی حقارت تھی جو وہ فون پر شاہین بیگم کو دے رہی تھی. یہ کون ہے؟ تم اسے کیوں حیرت سے دیکھ رہے ہو حارث؟ حارث ملک اٹھ کر زویا کی طرف بڑھا. ماں یہی ہے, یہی آپ کی ہونے والی بہو ہے زویا. شائستہ بیگم کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا. حارث ملک نے زویا کے قریب آ کر اسے بہت عزت دی, گویا وہ ایک بڑا فیصلہ کر کے آئی ہو. آؤ زویا, مجھے یقین تھا کہ تم ایک دن آؤ گی. حارث ملک کا چھوٹا بھائی عمار جو یونیورسٹی کا طالب علم تھا, حارث کے رویے سے بہت متاثر ہوا اور میز سے اٹھ کر زویا کے قریب آیا. بھابھی آئیں ہمارے ساتھ ناشتہ کریں, اس نے مسکرا کر کہا. شائستہ بیگم زور سے بولی. عمار ابھی سے بھابھی نہیں بول سکتے تم. اسے یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ان کے لہجے میں ناراضگی اور تحقیر تھی. زویا مسکرائی. وہ مسکراہٹ پرسکون لیکن چیلنج سے بھرپور تھی. اس نے شائستہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھا. بولنے دیں آنٹی, ویسے بھی میں اب اس کی ہونے والی بھابھی ہی ہوں. زویا کے ایک حتمی اعلان سن کر شائستہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا.
انہیں یقین نہیں آیا کہ وہ جس لڑکی کی ماں کو ابھی دھمکیاں دے رہی تھی وہ لڑکی اتنے اعتماد سے یہاں آ کر رشتہ قبول کر رہی ہے۔ ان کے چہرے پر شدید خوف اور غصہ جھلک رہا تھا۔ حارث ملک کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ ایک پل کے لیے ٹھٹکا، پھر ایک گہری فاتحانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ اس نے زویا کا ہاتھ تھاما اور اس ناشتے کی میز کی طرف لے گیا۔ زویا نے کامیابی سے حارث ملک کی ماں کے غرور پر کاری ضرب لگا دی تھی۔ حارث ملک کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو زویا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ فتح کی چمک تھی اور زویا کو یہ دیکھ کر شدید تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ شائستہ بیگم کا چہرہ اب بھی غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے ہوئے تھا۔ انہوں نے بمشکل زویا کی طرف اشارہ کیا کہ وہ خالی کرسی پر بیٹھ جائے۔ زویا نے بیٹھتے ہوئے شائستہ بیگم کو ایک معنی خیز نظر ڈالی، گویا کہ کہہ رہی ہوں اب تمہارا کھیل ختم ہوا۔ ناشتے کی میز پر مکمل خاموشی چھا گئی، صرف عمار ہی تھا جو خوش دلی سے زویا کو کافی پیش کر رہا تھا۔ حارث ملک اطمینان سے بولا، زویا تمہارا یہ فیصلہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ایک دن میری بات ضرور سمجھو گی۔ زویا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ضروری نہیں کہ ہر فیصلہ کسی کی بات سمجھ کر ہی کیا جائے، کچھ فیصلے صرف عزت کی حفاظت کے لیے کیے جاتے ہیں۔ حارث ملک کے اس اشارے کو پوری طرح سمجھ نہیں پایا، لیکن اسے لگا کہ زویا جھک گئی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ تو طے ہو گیا کہ تم میری ہو رہی ہو اور یہ میرے لیے سب سے ضروری ہے۔ اس وقت حارث ملک کی گھڑی نے الارم بجایا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ایک بہت ضروری میٹنگ میں جانا ہے زویا۔ اس نے جھک کر آہستہ سے زویا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم آج اپنی ساس کے ساتھ وقت گزارو، انہیں جانو اور وہ تمہیں جانے گی۔ اس نے ایک فاتحانہ نظر اپنی ماں پر ڈالی اور پھر زویا کو دیکھا جس میں ایک واضح پیغام تھا، اب یہ میری ملکیت ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بیگ کی طرف بڑھا اور دروازے کی طرف چل پڑا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے بولا، میں شام تک واپس آ جاؤں گا، امید ہے تب تک سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ حارث کے دروازے سے جاتے ہی جیسے ہی گاڑی کی آواز دور ہوئی، شائستہ بیگم نے گہری سانس لی اور اپنے اصلی روپ میں واپس آ گئیں۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا اور آنکھوں میں نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، میرے کمرے میں آؤ۔ زویا کو معلوم تھا کہ اب اصل مقابلہ شروع ہوگا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نہایت پرسکون انداز میں شائستہ بیگم کے پیچھے چلتی۔ جیسے ہی وہ شائستہ بیگم کے شاندار نہایت صاف کمرے اور مہنگے کمرے میں داخل ہوئی، شائستہ بیگم نے دروازہ بند کر دیا۔ اس گھر کی بہو بننے کے خواب اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے نکال دو۔ میں کبھی بھی تم جیسی کمتر لڑکی کو اپنے بیٹے کی زندگی میں شامل نہیں کروں گی۔ زویا حیران رہ گئی۔ یہ وہ رویہ تھا جس کی جھلک اس نے فون پر محسوس کی تھی، لیکن ابھی اس سے یقین ہو رہا تھا کہ حارث کے سامنے شائستہ بیگم کا رویہ کچھ اور تھا اور اب وہ پوری طرح بدل چکا تھا۔ کمتر لڑکی؟ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی؟ میں کبھی بھی اس طرح کے الفاظ برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ ایک لڑک باپ کی بیٹی جو ہمارے آفس میں ایک معمولی ڈیسک پر فائلوں کی دھول جھاڑتی تھی، تمہیں لگتا ہے کہ تم ہمارے خاندان کا حصہ بن سکتی ہو؟ تم نے اور تمہاری ماں نے حارث کو پھنسانے کی کوشش کی اور جب بات بگڑنے لگی تو یہ ڈرامہ رچا دیا کہ تم خود رشتہ رد کر رہی ہو، اور اب جب تمہیں لگا ہم اس رشتے کو ختم کرنے جا رہے ہیں تو تم بھاگ کر یہاں آ گئی۔ میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ آپ کی بے عزتی کا جواب دے سکوں جو آپ نے فون پر میری ماں کی بے عزتی کر کے ہماری عزت اچھالی تھی۔ عزت؟ تمہاری کوئی عزت نہیں ہے زویا۔ تمہارے والدین نے ہمارے پیسوں کے لالچ میں تمہارا رشتہ قبول کیا، لیکن میں تمہیں بتا رہی ہوں میں تمہارے والدین کو اتنا پیسہ دے دوں گی کہ وہ اگلے 10 سال تک تمہیں نہیں پوچھیں گے، لیکن تم میرے بیٹے سے دور ہوگی۔ زویا نے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ کے سامنے ہی آج حارث ملک نے خود کہا ہے کہ میں ان کی ہونے والی بیوی ہوں۔ حارث جذباتی ہے، وہ تمہاری خودداری پر مرتا ہے جسے تم نے اب ایک ڈرامہ بنا لیا ہے، لیکن میں اس گھر کی مالکن ہوں، میں اس کی ماں ہوں، اور جب تک میں زندہ ہوں تم اس گھر کی دہلیز پار نہیں کرو گی۔ میں اس رشتے کو ختم کرواؤں گی اور یہ فیصلہ میرا ہوگا، تمہارا یا تمہارے والدین کا نہیں۔ زویا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک نئی جنگ اس کے سامنے کھڑی تھی، حارث ملک کا غرور ایک طرف اور اب اس کی ماں کا تکبر دوسری طرف۔ زویا جانتی تھی کہ اس کی اصل لڑائی اب حارث ملک کے خاندان کی اس طاقت سے ہوگی جو اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ وہ خاموش کھڑی شائستہ بیگم کے تند و تیز الفاظ سنتی رہی، لیکن اس کے دماغ میں ایک نیا منصوبہ بن رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حارث ملک کو تو قبول کرے گی، لیکن اس کی ماں کو شکست دے کر۔ شائستہ بیگم دولت اور خاندانی وقار کے نشے میں چور زویا کے اس چیلنج کو کسی بھی قیمت پر قبول کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کی زندگی میں ایک کلر کی بیٹی کو برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ زویا کے جانے کے بعد انہوں نے ایک سازش تیار کی۔ انہوں نے فوراً ایک پرانے ملازم جو اس طرح کے گندے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتا تھا اسے بلایا۔ میں تمہیں ایک کام دے رہی ہوں اور تمہیں ہر حال میں کرنا ہے۔ وہ لڑکی زویا اس کے ہمیشہ کے لیے اس رشتے سے باہر کر دو۔ ان کا لہجہ سرد اور فیصلہ کن تھا۔ ملازم نے سر جھکایا، حکم کریں بیگم صاحبہ، میں تمہیں ایک اچھی خاصی رقم دوں گی، تم اس لڑکی کو بدنام کرو، اسے اس طرح رسوا کرو کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ انہوں نے کاغذ پر کچھ ہدایات لکھ کر دیں، تم اسے کسی عوامی جگہ پر گھیر کر اسے تانے دینا، اس پر الزام لگانا کہ اس نے تمہارے ساتھ تعلقات قائم کر کے بڑی رقم لی اور اب شادی سے مکر گئے۔ اور سنو، ایک کیمرہ مین کو تیار رکھنا، ان سارے واقعات کی خاص طور پر اس کے روتے ہوئے اور بے بسی کے عالم کی ویڈیو اور یہ تصویریں بناؤ۔
جو اگلے دن اخبارات اور سوشل میڈیا پر لگ جانی چاہیے. اسے یہ دکھاؤ کہ اگر وہ حارث سے شادی کرے گی تو اس کی زندگی جہنم بن جائے گی. اگلے دن جب زویا سارا سے ملنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو ایک پرہجوم حصے میں وہ ملازم اور اس کے ساتھ 2 دیگر افراد زویا کو گھیر کر کھڑے ہو گئے اور اونچی آواز میں بولا، تم ایک لالچی اور گری ہوئی عورت ہو. میرے ساتھ محبت کے پیچ لڑا کر اب حارث ملک کو پھنسانے چلی. یاد رکھنا تم میری راتیں رنگین کر چکی ہو. میں اس طرح تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا. لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا. زویا حیران رہ گئی. اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اس نے خود کو بچانے کی کوشش کی مگر انہوں نے اسے بری طرح گھیر لیا. تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ ہٹ جاؤ میرے راستے سے. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. اس ملازم نے جان بوجھ کر اس کے کپڑوں کو کھینچا. اس کا دوپٹہ سرک گیا اور اس کے چہرے پر خوف اور شرمندگی صاف جھلک رہی تھی. اسی لمحے کیمرے نے کئی تصویریں قید کر لیں. ہجوم میں سے کسی نے ویڈیو بھی بنانا شروع کر دی. زویا کو لگا جیسے وہ زمین میں دھنس جائے گی. لوگوں کے حقارت تمیز الفاظ، انگلیاں اور گھورتی نظریں اس کے جسم میں چھید کر رہی تھیں. وہ جیسے تیسے ان کے چنگل سے نکلی اور روتی ہوئی گھر بھاگی. وہ رسوا ہو چکی تھی. اگلے دن وہ تصاویر سوشل میڈیا کے صفحات پر وائرل ہو چکی تھی. ایک معمولی کھلاڑی کی بیٹی نے امیر بزنس مین کو پھنسانے کی کوشش کی، عوامی طور پر رسوا ہو گئی. نتیجہ فوری طور پر نکلا. حارث ملک کی عدم موجودگی میں شائستہ بیگم نے فوراً زویا کے گھر فون کیا. فون نہیں اٹھایا گیا تو وہ خود زویا کے گھر آئیں اور حقارت سے بولی، اب آپ نے دیکھ لیا، آپ کی بیٹی کی اصل اوقات یہی ہے. ہمیں کیا کیا نہیں سننا پڑا. اس کی وجہ سے میں یہ رشتہ ختم کرتی ہوں. میں اپنے بیٹے کو بھی بتا دوں گی کہ آپ کی بیٹی کیسی ہے. آج کے بعد میرے بیٹے کا نام تک آپ کی زبان پر نہیں آنا چاہیے. شائستہ بیگم نے رشتہ ٹھکرا دیا اور حویلی واپس چلی گئی. زویا کا دل ٹوٹ گیا. وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی. اس کے عزت جس کی حفاظت کے لیے اس نے اتنی لڑائی لڑی تھی وہ اب داغدار ہو چکی تھی. اس نے نوکری تو پہلے ہی چھوڑ دی تھی، اب گھر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی. وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، صرف اپنے بستر پر بیٹھی روتی رہتی تھی. سارا ایک ہفتے کے بعد زویا کے گھر آئی. زویا یار اٹھو، تم ایسا ہار نہیں مان سکتی، تم ایسی نہیں تھی. زویا روتے ہوئے بولی، میں کیسے لڑوں گی سارا، میری عزت سڑکوں پر اچھالی گئی. حارث ملک کو کیا فکر ہوگی. اس کے لیے تو یہ ایک کھیل تھا جو اب ختم ہو گیا. میں مزید کسی چیز کا سامنا نہیں کر سکتی. زویا یار تم نے خودداری کی جنگ جیت لی تھی لیکن اس کی ماں کی چالاکی کے سامنے ہار گئی. تمہیں اٹھنا ہوگا. سارا نے اسے بہت سمجھایا لیکن زویا نے صرف نفی میں سر ہلایا اور مزید رونے لگی. سارا زویا کی بے بسی دیکھ کر شدید غصے میں تھی. وہ جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے حارث ملک کی ماں کا ہاتھ ہوگا اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ حارث ملک نے زویا کے لیے آواز نہیں اٹھائی، جس کا مطلب تھا کہ اس کا دعویٰ جھوٹا تھا. سارا نے اگلے ہی دن حارث ملک کے آفس کا رخ کیا. وہ غصے میں تھی اور اس نے سیکرٹری کے منع کرنے کے باوجود حارث کے کیبن میں زبردستی گھس گئی. زور سے چیختے ہوئے بولی، حارث ملک آپ کیسے انسان ہیں. حارث ملک نے سارا کو دیکھا. وہ اسے پہچانتا نہیں تھا لیکن اندازہ لگا لیا کہ یہ زویا کی کوئی قریبی ہے. حارث ملک غصے سے، کون ہو تم اور میرے کیبن میں یوں کیوں آئی ہو. سیکرٹری سے باہر نکالو. نہیں جاؤں گی میں باہر. میں اس لڑکی کی دوست ہوں جسے آپ نے برباد کر دیا. پہلے آپ نے اس لڑکی کی خودداری کو توڑ موڑ کر اس کے ساتھ رشتہ جوڑا، اسے آسائشوں کا لالچ دیا اور پابندیاں لگانے کا حق جتلایا. پھر جب اس نے آپ کو قبول کر لیا تو وہ امیروں کی سازش کا نشانہ بن گئی اور اب آپ اتنے کم ظرف نکلے کہ محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود اسے مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دیا. آپ نے اس رسوائی پر اس کا دفاع تک نہیں کیا. سارا نے غصے سے اس کی میز پر ہاتھ مارا. آپ کی محبت جھوٹی تھی. آپ کی دولت، آپ کا غرور ہی سب کچھ ہے. آپ نے صرف ایک ٹرافی سمجھا جو اب رسوائی کی وجہ سے ٹوٹ گئی. شرم آنی چاہیے آپ کو. سارا کی یہ باتیں حارث ملک کو ایک جھٹکے کی طرح لگی. اسے خبر تو تھی کہ کچھ گڑبڑ ہوئی مگر زویا کی دوست کے منہ سے حقارت بھرے الفاظ سن کر اس کا دل دہل گیا. اسے احساس ہوا کتنی بڑی غلطی کر چکا. اس نے اپنی ماں سے پوچھا تھا اور ماں نے یقین دلایا تھا کہ زویا جھوٹی تھی. حارث ملک اپنے آفس سے نکلتا سب کچھ چھوڑ کر تیزی سے باہر نکلا. وہ اپنی مہنگی گاڑی میں بیٹھا اور بے تحاشا ڈرائیونگ کرنے لگا. سارا کی باتیں اس کے دماغ میں توڑے کی طرح لگ رہی تھیں. اسے زویا کی خاموشی، اس کی بے بسی یاد آئی. اس نے خود کو ایک ناکام عاشق اور بزدل انسان محسوس کیا. وہ تیز رفتار ڈرائیونگ کرتا ہوا سگنل توڑتا ہوا ایک بڑے ٹرک سے ٹکرا گیا. روڈ پر ایک شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہسپتال میں حارث ملک بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا. اس کے سر میں گہری چوٹیں آئیں اور کئی فریکچر ہوئے. وہ زندہ تھا لیکن زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا. اس بے ہوشی کی حالت میں جب ڈاکٹر اسے دیکھنے آئے تو وہ صرف اتنا کہہ رہا تھا، زویا زویا. جب یہ خبر شائستہ بیگم کو ملی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر ان کا غرور، ان کا تکبر، ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی. انہیں احساس ہو گیا تھا حارث کی اس حالت کی وجہ صرف ان کی سازش اور غرور تھا. مجبور ہو کر اور بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے شائستہ بیگم اگلے ہی دن زویا کے گھر آئیں.
دروازے پر ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی، زویا میری بچی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تمہاری اور تمہاری ماں کی بہت بے عزتی کی، میں نے ہی وہ سب کچھ کروایا تھا، مجھے معاف کر دو، تم جو بھی قیمت کہو گی میں تمہیں دوں گی، بس میرے بیٹے کو بچا لو، وہ صرف تمہارا نام لے رہا ہے، تمہاری ضرورت ہے۔ شاہین بیگم اور احمد صاحب حیران رہ گئے۔ شائستہ بیگم زمین پر جھکی ہوئی تھی اور زویا کا ہاتھ پکڑ کر رو رہی تھی۔ تمہیں میرے بیٹے کی زندگی کا واسطہ، میں اب تمہاری زندگی میں کبھی مداخلت نہیں کروں گی، مجھے بہو نہیں، صرف میرے بیٹے کی زندگی واپس چاہیے۔ زویا جو اب بھی غمزدہ تھی، حارث کا نام سن کر ایک دم چونک گئی۔ اس کے دل میں محبت کی ایک دبی ہوئی چنگاری بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں اب کوئی سوال نہیں تھا۔ زویا فوراً ہسپتال گئی۔ اس نے حارث ملک کا خیال رکھا۔ پورے ایک ہفتے تک وہ اس کے بستر کے پاس بیٹھی رہی۔ اس نے اسے دوائیں دی اور اس کی دیکھ بھال کی۔ اس ایک ہفتے میں حارث ملک کی ماں نے ایک لفظ بھی زویا سے نہیں کہا، بس اپنی ندامت میں سر جھکائے رہی۔ ایک ہفتے بعد حارث ملک کو ہوش آیا۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے زویا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بے بسی سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زویا آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حارث ملک دھیمی آواز میں بولا، زویا تم آ گئی۔ زویا مسکراتے ہوئے محبت سے کہنے لگی، میں تمہارے پاس ہمیشہ رہوں گی حارث ملک، اب تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ حارث ملک نے صرف زویا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ شائستہ بیگم نے یہ منظر دیکھا اور ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو نکلے۔ تمام سازشیں، غرور اور مالی مسائل اب ختم ہو چکے تھے۔ زویا نے اپنی عزت بھی بچا لی تھی اور اپنے پیار کو بھی حاصل کر لیا تھا۔